السلام علیکم مائی ڈیئر فرینڈز، میں ہوں ابرار خان اور آپ دیکھ رہے ہیں اسپورٹس انفارمیشن ٹی وی۔ ناظرین، پاکستان میں تیز بولروں کا ایک کلچر موجود رہا ہے جنہوں نے مختلف وقتوں میں پاکستانی ٹیم کی فتوحات میں نمایاں کردار ادا کیا ہے۔ دوستو، پاکستان کو وجود میں آنے کے 5 برس بعد ٹیسٹ کرکٹ کا درجہ 1952 میں ملا۔ ملکی کرکٹ کی تاریخ میں پاکستان نے زبردست تیز بولر پیدا کیے جنہوں نے اپنے زمانے میں دنیا کے مانے ہوئے بلے بازوں کو پریشانی میں مبتلا کیے رکھا۔ دوستو، ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے قبل چینل کو سبسکرائب کریں اور کومنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ناظرین، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ پاکستان میں تیز بولروں کا ایک کلچر موجود رہا ہے جنہوں نے مختلف وقتوں میں پاکستانی ٹیم کی فتوحات میں نمایاں کردار ادا کیا۔ ان میں وسیم اکرم، فضل محمود، وقار یونس، عمران خان اور شعیب اختر خاص طور پر شامل ہے۔ دوستو، تاہم پاکستان کے کچھ عظیم اسپنرز نے بھی کرکٹ کی تاریخ میں اپنے لیے ایک خاص مقام پیدا کیا۔ ان میں عبدالقادر، مشتاق احمد اور سعید اجمل کی کارکردگی نے شائقین کو مسحور کیا ہے۔ ناظرین، بالرز کے علاوہ پاکستان میں کچھ بلے بازوں نے بھی اپنی کارکردگی سے دنیا بھر میں ایک نام پیدا کیا ہے۔ ان میں حنیف محمد، ظہیر عباس، محمد یوسف، جاوید میانداد، انضمام الحق، سعید انور، محمد یونس کے علاوہ عبدالرزاق، شاہد افریدی اور محمد حفیظ جیسے آل راؤنڈرز نے بھی شہرت حاصل کی ہے۔ دوستو، آئیے پاکستانی تاریخ کے نمایاں ترین کرکٹرز کا جائزہ لیتے ہوئے بہترین کرکٹرز کا انتخاب کرتے ہیں۔ نمبر 1، حنیف محمد۔ دوستو، حنیف محمد پاکستان کے سب سے پہلے عظیم بیٹسمین تھے جنہوں نے پاکستانی کرکٹ کی تاریخ کے ابتدائی سالوں میں بہت سی غیر معمولی ریکارڈ قائم کی اور پاکستانی ٹیم کے فتوحات میں اہم کردار ادا کیا۔ ناظرین، حنیف محمد نے اپنے 17 سالہ کیریئر میں 55 ٹیسٹ کھیل کر 44 رنز کی اوسط سے 3915 رنز بنائے۔ دوستو، حنیف محمد کے کیریئر کی سب سے نمایاں کارکردگی 1957 میں ویسٹ انڈیز کے خلاف ان کے اوہ ٹرپل سینچری تھی جس نے پاکستان کو ایک یقینی شکست سے بچا لیا تھا۔ اس میچ میں پہلے اننگ کے بعد پاکستان کو 473 رنز کے خسارے کا سامنا تھا۔ دوستو، دوسری اننگ میں حنیف محمد نے 16 گھنٹے سے زائد وقت تک کریز پر رہتے ہوئے 337 رن بنائے اور یوں غیر معمولی کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے میچ کو ڈرا کرنے میں کامیاب رہے۔ نمبر 2، فضل محمود۔ دوستو، فضل محمود 1950 کی دہائی کے دوران پاکستان کرکٹ ٹیم کی سپر سٹار تھے۔ اول ہیرو کے حیثیت سے شہرت رکھنے والے فضل محمود نے بھارت اور انگلستان کے خلاف پاکستان کرکٹ ٹیم کے پہلے دونوں فتوحات میں نمایاں کردار ادا کرتے ہوئے 24 وکٹیں حاصل کی تھی۔ ناظرین، اس کے علاوہ 1962 میں ریٹائر ہونے سے قبل انہوں نے پاکستان کرکٹ ٹیم کی جیت میں متعدد بار اہم کردار ادا کیا۔ ان کے ساتھی کرکٹر حنیف محمد کا کہنا ہے کہ پاکستان کرکٹ ٹیم کی ابتدائی سالوں کی ہماری تمام فتوحات میں فضل محمود کا کردار بہت اہم ہے۔ دوستو، فضل محمود نے اپنی کیریئر میں 34 ٹیسٹ کھیل کر 24.7 کی اوسط سے 139 وکٹیں حاصل کی۔ نمبر 3، ظہیر عباس۔ دوستو، ظہیر عباس نے اپنے پریس کلاس کیریئر میں 100 سینچریاں بنائی۔ انہیں ایشین برڈ مین کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ وہ طویل عرصے تک پاکستان کرکٹ ٹیم کے بیٹنگ میں ریل کی ہڈی کی حیثیت رکھتے تھے۔ ناظرین، ان کی سب سے نمایاں کارکردگی انگلستان کے خلاف 274 رنز کی اننگ ہے۔ یہ ان کے کیریئر کا دوسرا ٹیسٹ میچ تھا۔ انہوں نے اپنی کیریئر میں 78 ٹیسٹ کھیل کر 5062 رنز بنائے۔ ان میں 12 سینچریاں اور 20 نصف سینچریاں شامل ہیں۔ نمبر 4، عمران خان۔ دوستو، عمران خان کے بارے میں بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ وہ پاکستان کے عظیم ترین کرکٹر تھے۔ وہ یقیناً کرکٹ کی تاریخ کی بہترین آل راؤنڈرز میں سے ایک ہے۔ ان کی قیادت میں پاکستان نے کرکٹ کا ورلڈ کپ جیتا تھا۔ دوستو، عمران خان نے اپنی کیریئر کے دوران 88 ٹیسٹ میچ کھیل کر 22.81 کی اوسط سے 362 وکٹیں حاصل کی اور تقریباً 40 رنز کی اوسط سے 3807 رنز بنائے۔ نمبر 5، جاوید میانداد۔ دوستو، جاوید میانداد 1980 کے دہائی کے دوران پاکستان کے سب سے بہترین بیٹسمین تھے۔ انہوں نے اپنی کیریئر میں 124 ٹیسٹ میچ کھیلے جن میں انہوں نے 52.57 کی اوسط سے 8832 رن بنائے۔ انہوں نے 23 سینچریاں، 43 نصف سینچریاں اور 6 ڈبل سینچریاں بنائی۔ وہ پاکستان کی طرف سے سب سے زیادہ ڈبل سینچریاں بنانے والے بیٹسمین ہیں۔ نمبر 6، عبدالقادر۔ ناظرین، عبدالقادر نے 67 ٹیسٹ میچوں میں 236 وکٹیں حاصل کی اور 1029 رنز اسکور کی۔ دوستو، عبدالقادر کو جادوگر بولر کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ ان کا بولنگ کرانے کا انداز منفرد تھا۔ وہ لیگ سپن گگلی اور ٹاپ سپن کے ماہر خیال کیے جاتے تھے۔ نمبر 7، انضمام الحق۔ دوستو، انضمام الحق جاوید میانداد کے ساتھ 1980 اور پھر 1990 کے دہائی میں پاکستان کرکٹ ٹیم کے بہترین بیٹسمین تھے۔
नाज़रीन, मुल्तान से ताल्लुक़ रखने वाले इस क्रिकेटर ने अपनी करियर में 120 टेस्ट मैच खेले, जिनमें उन्होंने 49.6 के औसत से 8,830 रन बनाए, जिसमें 25 सेंचुरियाँ और 40 निस्फ सेंचुरियाँ शामिल हैं। दोस्तों, वनडे में उनकी सेंचुरियों की तादाद 10 और निस्फ सेंचुरी की तादाद 83 रही। इंतज़ाम अल हक़ को आलमी क्रिकेट के एक लेजेंड की हैसियत से जाना जाता है। नंबर 8, वसीम अकरम। दोस्तों, वसीम अकरम स्वयं के सुल्तान की हैसियत से जाने जाते हैं। क्रिकेट के बहुत से माहिरीन का ख्याल है कि वो क्रिकेट की तारीख के चंद बेहतरीन तेज बॉलरों में से एक है। नाज़रीन, बाई बाजू से तेज गेंद करने वाले इस ऑलराउंडर ने अपनी करियर में कुल 104 टेस्ट मैच खेलकर 23.62 के औसत से 414 विकेटें हासिल की। दोस्तों, इसके अलावा उन्होंने 3 सेंचुरियाँ और 7 निस्फ सेंचुरियों की मदद से 2,898 रन बनाए। नंबर 9, वकार यूनुस। नाज़रीन, वकार यूनुस को भी क्रिकेट की तारीख के अज़ीम तेज बॉलरों में शुमार किया जाता है। दोस्तों, वकार यूनुस वसीम अकरम के साथ साथ स्वयं के माहिर थे और इनकी जोड़ी को इनके वक्त में दुनिया की खतरनाक तरीन जोड़ी तस्वुर किया जाता था। नाज़रीन, वकार यूनुस ने अपने टेस्ट करियर में कुल 87 मैच खेले, जिनमें उन्होंने 23.56 के औसत से 373 बैट्समैनों को शिकार किया। उन्होंने 262 वनडे भी खेले, जिनमें उन्होंने 414 विकेटें हासिल की। नंबर 10, यूनुस खान। दोस्तों, यूनुस खान पाकिस्तान के बेहतरीन बैट्समैनों में से एक है। वो पाकिस्तान के वाहिद बैट्समैन है जिन्होंने अपने टेस्ट करियर के 10,000 रन मुकम्मल किए। नाज़रीन, इसके अलावा वो पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा सेंचुरियाँ बनाने वाले खिलाड़ी भी हैं। उन्होंने अपनी करियर में 118 टेस्ट मैच खेलकर 52.5 के औसत से 10,999 रन बनाए, जिनमें 34 सेंचुरियाँ और 33 निस्फ सेंचुरियाँ शामिल हैं। मोहतरम नाज़रीन, आज की वीडियो में इतना ही। मज़ीद इस तरह की क्रिकेट और स्पोर्ट्स वीडियोस के लिए हमारे चैनल स्पोर्ट्स इन्फॉर्मेशन टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इब्रार खान को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।